بیا کتنی مرتبہ کہا ہے تم سے کہ جب میں روم میں موجود ہوں تو تم بھی یہیں موجود ہونی چاہیے ہو۔ وہ سختی سے اس کی کلائی جوگر کا بولا تو اب بیا نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے انہیں تار کیا۔ یشم میں فارس کو سیڑھی لے کھلا رہی تھی اس لیے نہیں آ پائی۔ وہ نظریں جھک کر اسے اپنی صفائی دیتی بولی جس پر اس نے گور کر ابیہا کے شفاف چہرے کو دیکھا۔ اس کے پھڑپھڑاتے گلابی ہونٹ یشم کے جذبات کو مزید بڑھاوا دے رہے تھے۔ تم کیوں کھلا رہی تھی فارس کو سیڑھی لائک؟ نازیہ مر گئی تھی کیا؟ وہ غصے سے جبڑے بینچ کا بولا تو ابیہا مزید خوفزدہ ہوئی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی بھی تھی کہ یشم اسے لے کر کس حد تک شدت پسند تھا، پھر بھی اس نے دیر سے آ کر کوتاہی کی تھی جس کا نتیجہ تو بھگتنا ہی تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں یشم کے فارس کو فیور ہے، وہ عجیب چڑچڑا سا ہو گیا ہے، اس لیے ضد کر رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں کھانا تو مجھے ہی کھلانا پڑا۔ مجھے پتا ہوتا کہ اب جلدی آ جائیں گے تو میں اسے پہلے ہی کھلا دیتی۔ تو اب بازو میں شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے والے سے مزاحمت کرتی، اس لیے آہستہ سے وضاحت دیتی بولی فیور اتنا نہیں فارس کا۔ وہ اچانک فکرمند ہوتا اس کا بازو چھوڑ کر تشویشناک لہجے میں بولا تو بیہا کو بھی اطمینان ہوا کہ اب فوراً سے ہی اس کا غصہ کم ہو گیا تھا۔ اس نے میڈیسن لی ہی نہیں، میں نے کل بتایا بھی تھا آپ کو کہ وہ مجھ سے یا نازیہ سے میڈیسن نہیں لے رہا۔ آپ آ کر دیکھیں، مگر آپ کسی فائل کو ریڈ کر رہے تھے تو شاید آپ بھول گئے ہوں۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو یشم کو یاد آیا تھا کہ واقعی کل وہ اسے بلانے آئی تھی مگر وہ کام کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ ابھی ہاں تم مجھے صبح بھی یاد دلا سکتی تھی۔ اینی ویز آپ چلو نیچے، مجھے میڈیسن نکال کے دو، اس کی میں دیتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آئے تو بی جی ان کے ویلا کی ملازمت جو بہت پرانی ہونے کی وجہ سے ان سب کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ انہیں دیکھا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا، کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ بیہا کا ہاتھ یشم کے ہاتھ میں دیکھتی اندازن بولی تو بیہا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی جو بیکار تھی۔ نہیں بی جی، کہیں نہیں چاہ رہے۔ فارس کہاں ہے؟ اسے میڈیسن دینی ہے، فیور بڑھتا جا رہا ہے اس کا، یشم سنجیدگی سے بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، میں بھی بہت پریشان ہوں، رات بھر سویا بھی نہیں، بچہ اب بھی رو رہا تھا تو نازیہ باہر لان میں لے گئی ہے اسے، وہ بھی پریشانی سے بولی تو بیہا نے اپنا چہرہ اٹھا کر شکوہ کی نظروں سے یشم کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر اس نے اس کی آنکھیں نظر انداز کرتے قدم آگے بڑھائے تو بیہا کو بھی ساتھ چلنا پڑا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے تو نازیہ گاز پر بیٹھی بچوں جیسی حرکتیں کرتی فارس کا موڈ فریش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ چیئر پر بیٹھا رو جا رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر بیہا تڑپ کر یشم سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اس کی جانب بھاگی تھی۔ اس نے فارس کو اٹھا کر اس کے گال پر بوسہ دیا تو وہ بھی ماں کا لمس پا کر کچھ خاموش ہوا۔ یشم بھی ان کے قریب آیا، اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر فارس کو بیہا کی گود سے لیا۔ بابا کا شعر، وہ بھی اس کی ناک کو لبوں سے چھو کر محبت سے بولا تو بیہا نے اپنے بیٹے کے تاثرات دیکھنے کے خاطر اس کا چہرہ دیکھا، جب وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ جب بھی میر یشم افندی اس کی ناک پر ہونٹ رکھتا تو فارس ہمیشہ مسکرا دیا کرتا تھا۔ جاؤ میڈیسن لاؤ، میں اس کی اور پانی بھی۔ ابیہا نازیہ سے بولی جو گاز پر بھی کھڑے فارس کے کھلونے سمیٹ رہی تھی۔ اس کے بعد سب کام چھوڑتے اندر کی جانب بڑھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی حالت، اس لیے کہتی ہوں میں کہ اسے اپنے روم میں رکھا کرو۔ دیکھیے آپ، اس کی ابھی صرف 1.5 سال کا ہے اور آپ نے اسے سپریٹ روم میں شفٹ کر دیا۔ یشم کو ایسے ہی بھی کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ وہ فارس کے ماتھے کو چھو کر فکرمندی اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجاتی ہوئی بولی۔ یشم آہستہ سے فارس کو لیے ایک چیئر پر بیٹھا اور ایک نظر اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ نازیہ ہے نا، فارس کے لیے رات ہوتی تو ہے اس کے پاس، اس کی بات پر بیہا ٹھیک سے اسے گول بھی نہیں پائی تھی۔ نازیہ ماں نہیں ہے اس کی یشم، جتنا اچھے سے ایک ماں اپنی اولاد کو سنبھالتی ہے کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکتا، مگر مجال ہے آپ یہ بات مان لیں۔ ایک مرتبہ آ لینے دے ماما کو، آپ کی شکایت تو انہی سے کروں گی میں۔ وہ ناک چڑھاتی بھی کہتی اتنی کیوٹ لگی تھی کہ یشم کا دل کہ اس کی ناک کو لبوں سے چو لے، مگر دور ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش دل میں ہی دبا گیا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو بیا، کہ فارس کو ساتھ سلا کر ہم اپنی پرائیویسی بالکل ختم کر دیں؟ آئی تھنک تمہارا فارس کو کوئی سبلنگ دینے کا ارادہ نہیں ہے۔
وہ لہجے کو سنجیدہ بناتا ہوا بولا تھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس کی بات بابی ہاتھ سوہ پڑتی نظریں جھکا گئی۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے جب نازیہ ایک ٹرے میں پانی کا گلاس اور فارس کی میڈیسن رکھا حاضر ہوئی۔ یشم نے اٹھ کر فارس کو ابیہ کی گود میں ڈالا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ماما! فارس منہ بسوڑ کر اپنی ماں کو دیکھتا ہوا اسے پکارنے لگا۔ یشم نے سیرپ نکال کر شیک کیا اور پھر ایک چمچ میں سیرپ انڈیل کر چمچ فارس کے منہ کے قریب کی، مگر وہ فوراً چہرہ پیچھے کرتا ابیہ کے سینے میں چھپا گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فارس کا مان لک ہیئر، یشم سختی سے بولا تو فارس مزید ابیہ کو چپکا۔ ایسے نہیں دیکھا، آپ کو پکڑنا پڑے گا اسے۔ میں سیرپ دے دیتی ہوں۔ ابیہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو یشم نے سر ہلایا۔ ہر دفعہ زبردستی ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی میں گارڈ نہیں بھی ہوتا۔ یشم نے کہتے ساتھ ہی چمچ واپس ٹرے میں رکھی اور فارس کو ابیہ سے لیا۔ اٹس ٹو سویٹ، یو واننا ٹرائی اٹ۔ وہ سیرپ کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، مگر فارس بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ نو بابا ماما وانٹ نو ٹوتلائی، نو بابا ماما وانٹ نو ٹرائی۔ وہ ابیہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو وہ مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ فارس جلدی سے میڈیسن لے لو، دین بابا ہمیں پارک لے کے جائیں گے۔ ابیہ اسے لالچ دی بولی تو اس کی آنکھوں میں بھی چمک آئی تھی۔ اوکے ماما، اس نے کہتے ساتھ ہی فوراً ہونٹ کھولے تو اب کی بار ابیہ نے سیرپ اس کے منہ میں انڈیل دیا تھا۔ پھر اسے پانی پلا کر اس نے یشم کو دیکھا جو موبائل پر شاید کسی سے بات کر رہا تھا، کیونکہ اس کی انگلیاں ٹائپنگ کی صورت میں حرکت کر رہی تھی۔ اسے مصروف دیکھ کے ابیہ فارس کو لیتی پھولوں کی جانب آ گئی تھی تاکہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر اس کا موڈ تھوڑا فریش کر سکے۔ وہ دونوں ماں بیٹا پھولوں کو دیکھنے میں مگن تھے، جبکہ یشم اب اٹھ کر اندر جا چکا تھا کیونکہ اسے اسٹڈیز سے فائل لینی تھی۔ رات کو سمینہ بیگم بھی گاؤں سے لوٹ چکی تھی۔ اب وہ لاؤنج میں ہی فارس کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ ابیہ بھی ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ بے شک وہ اس کی تائی و ساس تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ اسے ماؤں جیسا پیار دیا تھا۔ ابیہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ دادو کے پھول کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ سمینہ بیگم فارس کی گال پر بوسہ دے کر اس کا اداس چہرہ دیکھتی محبت سے بولی۔ ابیہ میں بھی فارس کی طرف دیکھا تھا۔ دوپہر سے لے کر اب تک سارا وقت اس نے فارس کے ساتھ گزارا تھا، کیونکہ یشم دوبارہ کسی ارجنٹ کام کی وجہ سے آفس چلا گیا تھا۔ ماما ساتھ سونا ہے، اس نے معصومیت سے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی پریشانی بتائی تو ابیہ تڑپی اٹھی۔ یعنی وہ صحیح سمجھتی تھی کہ فارس اسی کے ساتھ سونا چاہتا ہے، مگر یشم کا کہنا تھا کہ وہ نازیہ کے ساتھ بھی بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میری جان، آپ سو جانا ماما کے پاس۔ وہ اس کی آنسو صاف کرتی نرمی سے بولی تو ابیہ نے ٹینشن میں ہونٹ چبائے۔ ایک طرف شوہر تھا، دوسری طرف بیٹا، دونوں ہی ضد کے پکے اور درمیان میں وہ بیچاری گن چکر ہو کر رہ گئی تھی۔ یشم کا کہنا تھا، بلکہ حکم تھا کہ رات کی فارس ان کے ساتھ نہیں سوئے گا، چاہے دن میں ابیہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ دوسرا یشم جب بھی آفس سے لوٹتا تھا اسے ابیہ اپنے سامنے چاہیے ہوتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابیہ کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری تھکن غائب ہو جاتی ہے۔ پہلے شروع میں جب ابیہ نے فارس کو سمینہ بیگم کے ساتھ سلانا شروع کیا تو وہ بہت تنگ کرتا تھا۔ نہ ساری رات خود سوتا تھا، نہ سمینہ بیگم کو سونے دیتا تھا۔ پھر تانگ آ کر انہوں نے نازیہ کو گاؤں سے بلوا لیا۔ وہ 18 سالہ کنواری لڑکی تھی جو بی جی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بی جی اس کے لیے فکر مند رہتی تھی، تو سمینہ بیگم نے سوچ بچار کے بعد اسے بھی یہیں بلوا لیا۔ ان کا سمجھنا تھا کہ وہ اگر فارس کے ساتھ رہے گی تو فارس اسے دل لگا لے گا اور انہیں پریشان نہیں کرے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس یہ کہ فارس سارا دن تو ہنسی خوشی نازیہ کے ساتھ گزار لیتا، مگر رات اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک طرف سے ابیہ اس کی طرف سے پریشان تھی، دوسرا شرمندہ بھی تھی کہ سب کیا سوچتے ہوں گے کہ ان میاں بیوی کے عجیب کام ہے، بیٹا باہر رو رہا ہے اور خود اندر سو رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ یشم فارس سے بہت محبت کرتا ہے، مگر وہ اس کے لیے کچھ زیادہ ہی حساس تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب میر یشم افندی نے اس کا خیال رکھنا شروع کیا تھا، اور اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دونوں بڑے ہو گئے۔ اسے اب یشم سے پل کو بھی ابیہ کی دوری برداشت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا باعث نہیں چلتا تھا کہ ہر دوسرے ہفتے ابیہ کو لے کر کہیں آؤٹ آف کنٹری چلا جائے۔ یشم ہمیشہ ابیہ کی چھوٹی چھوٹی چوٹ پر بھی ایسے پریشان ہو جاتا تھا جیسے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں یشم سے بات کرتی ہوں، جب تک فارس کی طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی اسے تمہارے ساتھ سونے دے۔ بچے کی حالت دیکھو ذرا، خیال نہیں ہے اسے۔ سمینہ بیگم فارس کے سر و رنگ میں
زردیاں گلتی دیکھ ہلکی سے بولی تو بیا نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے سر ان کے کندھے پر کھا کر کے دیکھ لے، پتہ ہے آپ کی بات مان جائیں۔ وہ تھکے لہجے میں بولی۔ تسمینہ بیگم نے اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ آرام کر لو، کچھ دیر سارا دن ان دونوں کے پیچھے لگی رہتی ہو، تھکی ہوگی، وہ محبت سے بولے تو بیا پھیکا سا مسکرا دی۔ آپ بھی اتنے دنوں کے لیے چلی جاتی ہیں؟ گاؤں مجھے کتنی یاد آتی ہے آپ کی، وہ شکوہ کرتی بولی تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بچے، نجمہ کافی دنوں سے بلا رہی تھی تو اس لیے جانا پڑا مجھے، میں نے بھی بہت یاد کیا تم تینوں کو، وہ اسے سینے سے لگا کر بولی تو بیا نے بھی آنکھیں مون لی۔ تسمینہ بیگم اب فارغ سے باتیں کر رہی تھی جب لاؤنج میں یشم داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر بیا فوراً اٹھ کر اس تک آئی تھی اور ہمیشہ کی طرح یشم نے اپنے کندھے پر لٹکا کوٹ اسے تھمایا جو وہ صوفے پر رکھتی کچن میں چلے گئی۔ السلام علیکم ماما، آ گئی آپ؟ وہ تسمینہ بیگم کی پیشانی پر بوسہ دے کر ان کے ساتھ بیا کی چھوٹی جگہ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں سالم کو یہاں کوئی کام تھا تو اسی کے ساتھ آ گئی میں، وہ بھی اس کے بال ماتھے سے سمیٹتی پیار سے بولی۔ جی بہتر، اس کا فیور تھا، ان کی گود میں لیٹے فارغ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا جو بیا کے موبائل میں کارٹون دیکھ رہا تھا۔ تبھی بیا اس کے لیے پانی لائی تو یشم نے اسے گلاس لے کر ہونٹوں سے لگایا، پھر خالی گلاس سے بیا تو وہ ٹیبل پر رکھ دے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی۔ کہاں اترا ہے اس کا بخار، تم بھی تو خیال نہیں رکھتے بیٹے کا، آج بھی ڈو کا مجھے بتا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کے پاس سونا ہے، تو بس یشم میرا فیصلہ ہے کہ کچھ دن یہ بیا کے ساتھ سوئے گا اور تم کوئی احتجاج نہیں کرو گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو یشم نے ایک نظر سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا جو اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ اور کچھ؟ وہ صوفے کی بیک بار سر ٹکاتا آنکھیں موند کر بولا جبکہ دونوں ہاتھ اپنے تھائی پر رکھے تھے۔ ابھی اور کچھ نہیں بچے، میں حبیبہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں، تم فریش ہوا۔ ان کی بات اور وہ سر ہلاتا اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھا تو پیچھے بیا جو خوشی دبائے بیٹھی تھی با کے ان تک آتی ان سے لپٹ گئی۔ تھینک یو سو مچ ماما، جو کام میں اتنے دنوں میں نہیں کر پائی آپ نے ایک لمحے میں ہی کر دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو تسمینہ بیگم بھی مسکرا دی۔ آخر وہ بھی ماں تھی، اس کا بھی دل کرتا تھا کہ اس کا بچہ اس کے پاس آئے۔ تسمینہ بیگم جانتی تھی بے شک نازیہ فارغ کا جتنا بھی خیال رکھے ابھی یہاں کی پھر بھی تسلی نہیں ہونی تھی۔ وہ واقف تھی کہ یشم ابھی تو تھوڑا غصہ ہوگا مگر کچھ دنوں تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اب جب اس کے پاس ٹھنڈا کر اسے، وہ غصے میں لگ رہا تھا، وہ اسے غصے دور کرتی بولی تو وہ فارغ کا ماتھا چوم کر پیچھے ہوئی۔ مجھ سے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا جاتا تو آج تک ہر بات کے لیے آپ کے پاس نہ آتی، وہ منہ بسوڑ کر بولی، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ ڈر جس چیز سے اسے لگتا تھا ایک تھا یشم کا غصہ۔ غصے میں تو جیسے وہ سب کوئی فراموش کر جاتا تھا اور یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ بیا اب اس کی محبت اور نرمی کی عادی ہو چکی ہے، اس کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اچھا خیر میں ان کے پاس جاتی ہوں، اب کھانا لگوا دے، وہ کہتی اوپر کی طرف بڑھی تو پیچھے تسمینہ بیگم نے حبیبہ کو آواز دی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ بات لے رہا تھا۔ بیا بھی پرسکون ہوتی کمرے میں بکھرا سامان پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی جب اچانک واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، بیا کپڑے نکال دو میرے۔ یشم کی آواز پر فوراً پلٹی تو واش روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ آہستہ سے الماری تک آئی، ایک وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر نکال کر واش روم کی طرف آئی۔ یہ لے، اس نے دروازہ بجا کر کہا تو چند سیکنڈ میں ہی دروازہ کھلا۔ ابیحا نے کپڑے آگے بڑھائے تھے مگر یشم نے کپڑے کی بجائے سختی سے اس کی کلائی پکڑی۔ ابھی وہ کچھ سمجھی تھی کہ یشم نے ایک ہی جھٹکا دے کر اسے واش روم میں گھسیٹتے دروازہ لاک کیا تھا۔ اب گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہ رہی تھی، اس کی آنکھیں بالکل بند تھیں مگر اسے بند آنکھوں سے بھی یشم کا حلیہ سوچتے شرم آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یشم بہت بے باک ہے مگر اس حد تک وہ واقف نہیں تھی۔ یشم نے اس کے سرخ چہرے پر ایک پھونک ماری اور پھر دونوں بازو اس کی اطراف میں دیوار پر ٹکا گیا۔ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے سر ٹماٹر ہوئے چہرے کو دیکھتا سختی سے بولا تھا جبکہ اس کی بات پر وہ بیا کا دل کانوں میں گونجنے لگا تھا۔ نہیں پہلے آپ کپڑے پہنے، وہ گھبرا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھتی بولی تو وہ غصے میں بھی دھیما سا مسکرایا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں پہن رکھا حالانکہ اس نے ٹاول باندھ رکھا تھا۔ بیا میں چاہتا ہوں تم مجھے ایسے دیکھو، سو اوپن یور آئیز، وہ لہجے کو سخت کرتا بولا تو بیا بوکھلا گئی تھی۔ پلیز یشم آپ کپڑے پہن لیں، مجھے ایسے نہیں دیکھنا آپ کو۔ وہ بالکل رونے والی ہو رہی تھی۔ یشم کو بھی اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔
اب وہ دھیما سا مسکرایا، اس کی آنکھوں پر کا ہاتھ ہٹا کر پل میں ہی اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ بیا جسے پہلے سانس نہیں آ رہی تھی، اس کی حرکت پر تڑپ اٹھی۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھوں سے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ جب کافی دیر اسے تڑپانے کے بعد وہ نرمی سے اسے الگ ہوا تو اس کے ہونٹ سرخ پڑ چکے تھے، جبکہ آنکھیں ہنوز باندھی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں یہی اپنی تمام خواہشات پوری کرنے پر اتر آؤں تو آنکھیں کھول دے بیا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ تو بیا کی پلکیں کانپنے لگی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو مگر نظریں سیدھا اس کے چہرے پر ہی جما لی، کیونکہ اس میں نیچے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یشم نے اس کے ہاتھ تھام کے اپنے کندھے پر رکھے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے کندھوں پر موجود پانی کے قطرے بیا کی ہتھیلی کو چھونے لگے۔ مجھے جانے دے، وہ کپکپاتی ہوئی بولی تو اچانک ہی یشم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر آیا۔ اس سے بیڈ پر لٹا کے وہ اس پر جھکا تو اس کی نظر اس کے ٹاول پر گئی تھی۔ بے شک وہ بھی ناکافی تھا، مگر نہ ہونے سے بہت بہتر تھا۔ تو تم کچھ زیادہ بدتمیزی نہیں سمجھنے لگی مجھے؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ میں سمجھتی نہیں ہوں آپ بدتمیز ہیں۔ اچھا، وہ ناراضگی سے بولی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اس نے طنز کیا تو بیا نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں کوئی چور نہیں، لیکن میرا دل چرا ہے تم نے۔ مجھے تنگ مت کرے، وہ شرما کے بولی تو یشم نے اس کی طرف دیکھا جو ابھی تک شرم سے سرخ تھی۔ مجھے کپڑے تو پہنا دے، وہ شرارت سے بولا تو بیا شرماتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ صدقے جاؤں ان معصوم اداؤں پر، وہ اس کی حرکت پر مسکرا کر محبت سے کہتا۔ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تو بیا بھی فوراً اٹھ کر کمرے سے نکلی تھی۔ نعیم افندی صاحب کے 2 بیٹے تھے، میر زاور افندی اور پھر میر صادق افندی۔ دونوں نے ہی بڑے ہو کر اپنے والد کا کاروبار سنبھالا تھا، جو کہ پہلے بہت ترقی یافتہ تھا۔ ان کی اپنی 2-3 کمپنیز تھی اور ایک گاڑیوں کا شو روم تھا۔ میر زاور بڑے تھے تو ان کی شادی پہلے ہوئی تھی اور ان کی بیوی سمینہ بیگم بہت نرم دل اور عقل مند خاتون ثابت ہوئی تھی۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد ہی ان کے یہاں بیٹا ہوا، جس کا نام میر یشم افندی رکھا گیا۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، اس کی آنکھوں میں وقت کچھ بھی حاصل کر لینے کی ہمت اور جذبہ رہتا تھا۔ وہ 6 سال کا تھا جب اس کے چاچو نے شادی کا سوچا تھا، مگر ان کی شادی ان کے والد کی مرضی سے سمینہ بیگم کی چھوٹی بہن سے کی گئی۔ وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ بہت اچھی بہو اور بیوی ثابت ہوئی۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں ابیہا کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ نعیم افندی کی قسمت میں پوتی کو دیکھنا نہیں تھا، شاید اس لیے اس کی پیدائش سے کچھ ماہ قبل ہی وہ وفات پا چکے تھے۔ بیوی ان کی بہت پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ ان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے بہت اتفاق سے سب کچھ سنبھالا تھا۔ دونوں میں کبھی کسی بات پر بحث نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے لڑنے کی کوئی وجہ تھی ہی نہیں۔ ابیہا بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ اور بڑے بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ تینوں شہر سے گاؤں جا رہے تھے، کیونکہ گاؤں میں ابیہا کے ماما اور خالہ کے میکے والے رہتے تھے۔ وہاں کسی عزیز کی شادی تھی تو تینوں وہاں گئے تھے۔ سمینہ بیگم بچوں کی وجہ سے گھر ہی رک گئی تھی، مگر واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تینوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ابیہا کی عمر اس وقت صرف 12 سال کی تھی، کیونکہ یشم تب 20 برس کا میچور لڑکا تھا۔ ان کی وفات کے بعد یشم نے اسی عمر سے ہی سب کچھ سنبھال لیا جیسے وہ کوئی بڑا عمر کا مرد ہو۔ یشم کو بچپن سے ہی ابیہا سے عشق تھا اور ساری فیملی اس بات سے واقف تھے۔ اس نے کبھی ابیہا کو خود کا بھائی نہیں کہنے دیا تھا، حالانکہ وہ اسے بہت چھوٹی تھی، مگر پھر بھی یشم کا دباؤ تھا کہ وہ اسے نام سے پکارے۔ بڑے صاحب اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر گھبرا کر رہ جاتے، کیونکہ ان دونوں کی عمر میں بہت فرق تھا، مگر زاور افندی کو اس بات پر بہت خوشی ہوتی کہ ان کی بھتیجی ہی ان کی بہو بنے گی۔ یشم کو ڈرائیونگ پہلے سے ہی آتی تھی، مگر زاور صاحب نے اسے گاڑی نہیں لے کر دی تھی، کیونکہ ان کے خیال سے وہ ابھی چھوٹا تھا۔ گاڑی میں ڈرائیور موجود ہوتا تھا، مگر یشم خود ڈرائیو کرتا۔ اس کی روٹین بہت ٹف ہو گئی تھی۔ صبح تیار ہو کر ابیہا کو خود اسکول ڈرائیو کرتا، پھر خود آفس جاتا، ساتھ ساتھ شو رومز کی خبر رکھتا۔ سمینہ بیگم نے دونوں کو بہت محبت دے رکھی تھی، مگر پیار کی جگہ پیار اور سختی کی جگہ سختی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے۔ یشم ابیہا کا بچپن سے ہی بے حد خیال رکھتا تھا اور وہ بھی یشم کی ہر بات مانتی، ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ مگر ابیہا نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اسے یشم کے قریب بیٹھتے اس سے زیادہ باتیں کرنے سے جھجک سے محسوس ہونے لگی۔ اسے سمینہ بیگم بھی سمجھاتی رہتی تھی کہ اب تم بڑی ہو رہی ہو۔ تو یشم سے کچھ فاصلہ کو جب وہ 18 سال کی ہوئی اور اس نے یونی میں ایڈمیشن لیا تو یشم نے
ڈائریکٹ سمینا بیگم سے خود آ کر بات کی کہ وہ بیہا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے۔ یشم تب 24 سال کا مضبوط مرد تھا۔ یشم نے بہت کم عمری میں ہی اپنی کمپنی کا ملک سے باہر بھی ایک نام بنا لیا تھا۔ شاید ہی پاکستان میں اس عمر کا کوئی اتنا کامیاب بزنس مین ہوتا۔ یشم کے خواہش پر سمینا بیگم کو کوئی اطلاع نہیں تھا، مگر انہوں نے ابیہ سے بات کرنے کے لیے یشم کو انتظار کرنے کا کہا۔ انہوں نے ابیہ سے بات کی تو کوئی خاص مسئلہ اسے بھی نہیں تھا، بس ایک مشرقی لڑکی کی طرح وہ اپنا آپ کسی اور کو سونپنے بعد جھجک رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ سمینا بیگم نے اسے بہت پیار اور محبت سے سمجھایا تھا۔ پھر ان کچھ ہی دنوں میں انہوں نے آہستہ آہستہ بیہا کو شوہر کے حقائق کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ یشم اور انہوں نے کبھی اسے نہ تو کوئی ناول پڑھنے دیا اور نہ کبھی ٹی وی دیکھنے دیا۔ اسے دوست بنانا پسند نہیں تھا، تو اسکول کالج میں اس نے کوئی خاص دوستی بھی نہیں بنائی تھی جن سے اسے کچھ معلومات ملتی، تو وہ 18 سال کی عمر میں بھی اس سب سے ناواقف تھی۔ اس لیے سمینا بیگم نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سب کچھ آہستہ آہستہ کر کے بتا دیا۔ ان کی باتوں پر شرما کر رہ جاتی۔ کچھ دنوں میں ہی ان دونوں کو نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ نکاح کے روز ابیہ بہت کنفیوز تھی، مگر سمینا بیگم نے اسے زیادہ کچھ سوچنے نہیں دیا تھا۔ وہ اسی کے پاس بیٹھی رہی، اسے باتوں میں لگا رکھا۔ ابیہ جو یشم سے پہلے ہی دور دور رہنے لگی تھی، نکاح کے بعد تو اس کے لیے 14ویں کا چاند بن کر رہے گی۔ وہ کم کمرے سے نکلتی، خاص کر جب یشم نے آفس سے آنے کا وقت ہوتا۔ ابیہ بالکل کمرے کی ہو کر رہ جاتی، بس صبح یشم اسے یوں نہیں چھوڑتا تھا، اس دشمن جان کا دیدار ہو جاتا۔ یشم بھی ہلکی پھلکی باتیں کر دیتا تو وہ جواب دے دیتی تھی، نہیں تو کبھی خود سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ بیا جس نے بچپن میں شاپنگ کی لاٹری لگائے رکھی ہوئی تھی، اب سمینا بیگم اسے زبردستی شاپنگ پر بھیجتی تھی۔ یشم کو اس کی پریشانی بھی رہتی تھی کہ وہ اس حد تک کم وہ کیوں ہو گئی ہے، مگر سمینا بیگم کا کہنا تھا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اب پہلے کی طرح تم سے مانوس ہو کر نہیں رہ سکتی، اس عمر میں لڑکیاں یوں ہی ہو جاتی ہیں۔ اور اب تم دونوں کا رشتہ بھی بدل گیا ہے تو کچھ حیا کی وجہ سے بھی وہ تمہارا سامنا نہیں کرتی۔ یشم بھی مطمئن تھا ہوگا کہ واقعی اب وہ پہلے کی طرح تو اسے چپکنے سے رہی۔ یشم کی مصروفیت بڑھ گئی، وہ رات لیٹ آفس سے لوٹا تو وہ دونوں سو چکی ہوتی۔ یشم کبھی بھی رات باہر نہیں گزارتا تھا، کام چاہے کتنا بھی ضروری کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ دن میں ہی نپٹا لیتا، کیونکہ گھر میں وہ دونوں ہی عورتیں تھیں جن کا اکیلا رہنا مناسب نہیں تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور وہ دونوں مزید بڑے ہو گئے۔ اب یشم 28 اور بیا 20 سال کی ہو چکی تھی۔ یشم نے تو ابھی تک رخصتی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، مگر سمینا بیگم کو اب یہ وقت رخصتی کے لیے ٹھیک لگنے لگا تھا۔ ابھی ابھی کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ یشم بھی۔ انہوں نے ایک رات یشم سے اس موضوع پر بات کی۔ اس کا کہنا تھا بیا سے اس کی رضامندی لے لے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سمینا بیگم نے بیا کو بلوا کر اس سے بات کی تو وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے بہت بہانے بنائے کہ ابھی ایک یہ سب قبول نہیں کر سکتی، یا اس کی پڑھائی ختم ہو جائے یا پھر صحیح، مگر سمینا بیگم نے اسے سمجھا بجھا کر کال کر ہی لیا۔ ان کے شہر میں کوئی رشتہ دار نہیں تھے، سارے گاؤں میں ہی تھے۔ اور اسے سب کو بلوایا گیا اور شہر سے صرف یشم کے کچھ دوستوں کو ہی بلوایا گیا تھا۔ بیا بالکل چھوئی موئی سی بن گئی، بات بات پر رونا شروع ہو جاتی۔ سمینا بیگم بھی پریشان ہو جاتی کہ اس سے ہوا کیا ہے۔ یشم بھی اب کچھ دنوں سے آفس وغیرہ نہیں جا رہا تھا، گھر میں ہی بہت کام تھے۔ گاؤں سے بیا کی نانی یعنی ملکہ بیگم جو سمینا بیگم کی والدہ تھے، ان کے ساتھ نجمہ بیگم ابیہ کو بڑی خالہ اور ایک مومانی ہی آئی تھی، جنہوں نے اب شادی تک یہی رہنا تھا۔ ابیہ اپنی نانوں کے گلے لا کر بہت روئی تھی، وہ بہت عرصے بعد ان سے ملی تھی کیونکہ وہ بہت کم ہی گاؤں جاتی تھی۔ یشم کچھ دنوں کے لیے سمینا بیگم کو گاؤں چھوڑ آتا تھا اور پھر لے آتا، کیونکہ ان دونوں کی یہاں اپنی مصروفیات ہوتی تھی، بیا کا کالج اور یشم کا آفس۔ سمینا بیگم کی غیر موجودگی میں یشم احتیاطاً نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ بیا اسے دیکھ کر ہی ڈر جایا کرتی تھی۔ ابیہ کو سب نے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، مگر اس کا بہت خیال رکھتے ہوئے بھی وہ شادی سے 3 دن پہلے بیمار ہو گئی۔ اس کا بخار اس قدر تیز تھا کہ سب بھی بوکھلا گئے تھے۔ یشم نے ڈاکٹر کو بلوایا تو انہوں نے کچھ میڈیسن دی، اس کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ رات تک نجمہ، سمینا اور ملکہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی رہیں۔ اسے کھانا کھلا کر اب اس سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک کمرے میں میر یشم افندی داخل ہوا۔ آج اسے ایک اہم میٹنگ کے لیے آفس جانا پڑا تھا، مگر وہاں بھی سمینا بیگم فون کر کے اسے بتاتی رہی تھی کہ بیا کی طبیعت بھی سنبھل رہی اور وہ رو رہی ہے، اس لیے اب وہ آفس سے سیدھا اس کے کمرے میں ہی آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتی نظر جھکا گئی تھی۔ باقی تینوں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ سلام کرتا ایک صوفے پر بیٹھ گیا
الحمدللہ اب تو کچھ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی نجمہ بیگم بانجے کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ مجھے بیا سے اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو بیا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ساتھی سے سمینا بیگم کا ہاتھ چکر لیا۔ ہاں بچے کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری، کر لو کوئی بات اکیلے میں، ہم تو ویسے بھی اب جا ہی رہی تھی۔ ملکہ بیگم کی بات پر بیا کی آنکھیں بڑھ آئی، مگر وہ تینوں اسے یوں ہی چھوڑ کے باہر نکل گئی تھی۔ جشم کچھ دیر گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر مضبوط قدم لیتا اس کے پاس بیٹھا۔ اس کے بیٹھے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ وہ روب سے بولا تو بیا نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ بیا میری جان کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تم جانتے ہو نا کہ کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ پھر اس گریز اور رونے کا مقصد وہ اس کے ہاتھ تھام کر بے بسی سے بولا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اسے کیا بتاتی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی دکھی لہجے میں بولی تو یشم نے پرکھتی نظر سے اسے دیکھا۔ میں نے کبھی تم سے کہا کہ شادی کے بعد تم نہیں پڑھو گی؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی، جانے کیوں اس کے سامنے اس کے الفاظ کہاں کھو جاتے تھے۔ تو اب میں مت سنو کہ تم رو رہی ہو یا ماما وغیرہ کو تانگ کر رہی ہو۔ کل مہندی ہے، پارلر والی آئے گی تو آرام سے بغیر تانگ کیے تیار ہو جانا، ورنہ مجھے تو جانتی ہی ہو تم، کل ہی رخصتی کروا لوں گا۔ اور آخر میں دھمکی دیتا بولا تو وہ بوکھلا کا سا ہلا گئے۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اس نے اچانک ہی اپنا مسا پیش کیا تو یشم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں، مگر پریشان مت ہو، پرسوں تمہارا سارا ڈر نکال دوں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا، پیچھے وہ شرمندہ سی ہوتی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یشم اپندی کمرے میں داخل ہوا تو وہ مرے وجود اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود تھا۔ اسے یوں اپنے بیڈ پر دیکھ کر یشم کے وجود میں سرور سا آ گیا تھا۔ وہ بہت سکری سمٹی بیٹھی تھی۔ یشم رخصتی کے وقت اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر ہی وہ آہستہ قدم لیتا اس تک آیا، اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتے دیکھ بیا مزید سمٹی تو یشم کو برا لگا تھا۔ ریلیکس بیا، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، وہ سنجیدگی سے بولے تو بیا نے آنکھیں بھی میٹ سے، تم کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ کبھی کچھ کہا ہے میں نے تمہیں جو تم مجھے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہو؟ یشم زبردستی اس کے ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا تو بیا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ جسم پہلے ہی غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اب اس کے بے جا گریز کی وجہ سے مزید آگ بگولا ہو جائے گا۔ مجھے وقت چاہیے، وہ اچانک کی آنکھیں بند کرتی بول اٹھی تو یشم نے گور کر اسے دیکھا۔ سوچنا بھی بات، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، پہلے ہی بہت وقت دیا ہے تمہیں، ورنہ اگر میں چاہتا تو رخصتی لے سکتا تھا۔ یشم سختی سے بولا تو بیا کی آنکھیں لبالب آنسو سے بڑھ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو یشم ان سیاہ نین کٹور میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، منظر جھکا کر بولی، البتہ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھے۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ وہ قریب ہوتا اسے خود سے لگا کر بولا تو بیا بوکھلا گئی، مگر اس کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پائی تھی۔ یہی جو آپ آج کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں کرنا، وہ اچانک سے روتی ہی بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ اس کی بات پر یشم نے اس کی پیٹھ سے ہلانا شروع کی، اسے نارمل کر سکے۔ وہ اب اس کے سینے پر سر رکھتی زار قطار رو رہی تھی۔ بیا، آئی ایم سوری، بٹ آج میں خود پر ضبط نہیں کر سکتا۔ تم بھی ایک اچھی بیوی کی طرح میرے حقوق بغیر کسی زبردستی کی مجھے سونپ دو، ورنہ لے تو میں ویسے بھی لوں گا کہ تمہاری اس میں مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ یشم بغیر کسی لچک کے ٹھوس لہجے میں بولا تو بیا کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ پلیز یشم، صرف آج ٹائم دے دے، کل میں آپ کی بات مان لوں گی، اس کا ہاتھ تھام کر روتی ہوئی بولی تھی، مگر یشم اپنے ارادوں سے بالکل نہیں ہٹا۔ جسٹ شٹ اپ بیا، فوراً اٹھیے اور چینج کر کے آئیے، وہ غصے سے بولا تو بیا نے ایک رحم طلب نظر سے اسے دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایسا سمندر تھا کہ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ اگر اگلے ایک منٹ میں آپ چینج کرنے بھی گئیں تو یہ کام میں خود کروں گا، اینڈ اٹس ناٹ اے جوک ایٹ آل۔ وہ سختی سے بولا تو بیا نے اس کی طرف دیکھا، جاننے کی اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی یشم کی شدت سہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یش، اگر آپ نے میری بات بھی مانی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ پھر سے آنسو بہاتی ہوئی بولی تو یشم جھٹکے سے بیٹھے اٹھا۔ اس نے اچانک ہی ایک بازو ابیہ کی گردن اور دوسرا کمر میں ڈالتے ہوئے اسے اٹھائے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بیا جو رونے میں مگن تھی، اس کی حرکت پر اس کی جی بے ساختہ تھی۔ اس نے یشم کے سینے پر بہت مکے مارے، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے ڈریسنگ روم میں لایا اور اسے کبرڈ کے ساتھ پن کر کے کھڑا کرتے خود اس کے لیے ایک بلیک نائٹی نکال کر ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کی۔
تو کے لیے سانس بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے ارادے سمجھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہوئی۔ یش پلیز مت کرے، آپ باہر جائیے، میں خود چینج کر لوں گی۔ وہ تاریکی میں ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی کپکپاتی آواز میں بولی تھی، مگر یشم کی صرف خاموشی ہی چھائی رہی۔ بیا کو اپنے لہنگے کی شرٹ اترتی محسوس ہوئی۔ یشم کی ٹھنڈی انگلیاں اپنے جسم کو چھوتی محسوس ہوئی تو وہ شرم و حیا سے تپ اٹھی۔ گلابی چہرہ پل میں سے ہوا تھا۔ یشم نے کچھ دیر بعد لائٹ آن کی تو وہ اب بلیک نائٹی اور اسی کے ساتھ کا بلیک گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ گاؤن سے لگا اور بیلٹ ٹائٹ بندے ہونے کی وجہ سے اس کے نسوانی حسن کی تمام رعنائیاں عیاں ہو رہی تھی، جو یشم کے جذبات کو مزید برقرار رہی تھی۔ یشم نے اسے دوبارہ باہوں میں بڑھا، اسی لیے برتقایا اسے بیڈ کے وسط میں لٹا کر پیچھے ہوا۔ اس نے لائٹ آف کی، خود بیڈ پر اس کے اوپر جھک اپنی بلیک شرٹ اتار کر دور اچھالی تو خود کی ایک سے بیا کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ یشم کے گرم ہونٹ آہستہ آہستہ اس کی گردن پر سریت کرنے لگے تو بیا کو اپنی گردن جلتی محسوس ہوئی تھی۔ یشم نے اچانک اپنے لب اس کے سوئے ہونٹوں سے جوڑے تو بیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یشم آہستہ آہستہ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیلتا رہا، مگر جب اسے محسوس ہوا کہ بیا سانس نہیں لے پا رہی، وہ اسے نرمی سے اسے الگ ہوا۔ بیا اب بچوں کی طرح زور زور سے رونے لگی۔ یشم نے اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتے ہیں ان کی نمی خود میں جذب کر لی۔ پھر اس نے بیا کے دائیں رخسار اور ہونٹ رکھے اور ان پر زور سے دانت گاڑ کے پیچھے ہوا۔ اس کی حرکت اور وہ مزید رونے لگی تھی، مگر یشم کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ واقف تھا اگر آج وہ اس کے رونے دھونے کا خیال کر کے اسے وقت دے بھی دیتا تو کل بھی اس کا یہی حال ہونا تھا۔ بیا یقین کر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بوجھل لہجے میں بس یہی کہہ کر اس پر دوبارہ جھکا اور جھٹکے سے اس کے گاؤن کا بیلٹ کھول دیا تو گاؤن بھی جسم سے ڈھلکتا چلا گیا۔ اب اسے بازو کے سہارے اٹکا تھا تو یشم بھی بیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھوڑا اوپر کیا تو دوسرے ہاتھ سے گاؤن اس کے بازو سے بھی نکال دی۔ گاؤن کو سائڈ پر کاٹ کے یشم نے دونوں پر کمر لیا، اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ رات بھر کمرے میں یشم کی منحوسی سرگوشیاں اور وقفے وقفے سے بیا کی سسکیاں گونجتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو یشم سے چپک کر سوتے پا کر وہ ناراضگی سے بھورا سا منہ بنا کر اس سے کچھ فاصلے پا ہوئی۔ اس کی حالت اس وقت بالکل ٹوٹی بکھری تھی، اس لیے بیا نے مجبوراً یشم پر لپٹا کمبل ہی خود پر اچھے سے اولیا۔ اسے اب گردن اور کندھوں پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ یہ سب رات میں یشم کی شدتوں کا ہی خمیازہ تھا جو وہ بھگت رہی تھی۔ بیا نے پورا ارادہ کر لیا تھا اب وہ یشم سے ہرگز بات نہیں کرے گی۔ رات کو اس کی اتنا رونے کے باوجود بھی وہ کیسے اپنی من مانیاں کرتا رہا تھا۔ وہ شرم کی وجہ سے اب مزید اسے فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ جیسے آہستہ سے بیڈ سے اٹھی، واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ شاور کے بعد کپڑے بدل کر باہر آئی اور بالوں کو ڈرائی کر کے ہلکا سا میک اپ کیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ یشم ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ وہ بغیر آواز کے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور پھر دروازہ دوبارہ پیچھے سے بند کر دیا۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں ملکہ نجمہ سمینا بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ تینوں ہی محبت سے مسکرا دی۔ اس کے رنگ میں سرخیاں گھلی تھی جو سب کو ان دونوں کا رشتہ مکمل ہونے کی نوید سنا رہی تھی۔ سمینا بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا اس کے صدقے واری چاہتی۔ وہ شاکنگ پنک کلر کے ہلکے کام والے لانگ شرٹ کے نیچے ہم رنگ اسٹریٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھے اور ایک کندھے پر ہم رنگ دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ سفید نازک پاؤں میں سلور پلیٹ جوتا پہن رکھا تھا۔ کچھ بالوں کو ایک طرف سے آگے کر رکھا تھا، باقی پیچھے کمر پر جھول رہے تھے۔ دولہے کے نام پر کانوں میں وائٹ گولڈ کے ٹاپس، ہاتھوں میں گولڈ کی 4 رنگز اور گولڈ کے ہی اسٹائلش سے بینگل، گلے میں صرف ایک باریک سی چین لٹک رہی تھی۔ پانچ اس قدر خوبصورت اور پروکار لگ رہی تھی کہ سب حیرانی رہ گئی تھی۔ پہلے دن ہی اس پر اس قدر روپ چڑھا تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے آ گئی تو سمینا بیگم نے اٹھ کر اسے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اسے دیکھتی محبت سے بولی تو وہ شرم سے مزید لال ہوئی۔ پھر وہ نجمہ ملکہ بیگم سے مل کر سمینا بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یشم نہیں اٹھا۔ ملکہ بیگم کے سوال پر اس نے نظر جھکائی ہی نفی میں سہ ہلایا، جانے کہ وہ اس سوال پہ بھی شرما گئی تھی، شاید اس لیے کہ اب تک وہ دونوں یوں دور دور تھے، اب اچانک ایک ہی کمرے میں رہنا اور دوسرے کا بیا سے اس کے متعلق پوچھنے سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بچی کی عادت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، سمینا بیگم نے مسکرا کر کہا، مگر بعد میں انہیں اپنی بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے پہلو میں بیٹھی بیا کو دیکھا جو اب کان کی لو تک سویا ہو چکی تھی۔ دل کر رہا تھا یہاں سے اٹھ کر کہیں بھاگ جائے۔ بیٹا، شادی کی پہلی صبح میاں بیوی ساتھ باہر نکلتے ہیں
کمرے سے اب وہ اٹھے گا تو تمہیں کمرے میں موجود نہ پا کر غصہ ہوگا بچے۔ ملکہ بیگم اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو اس نے حفکی سے انہیں دیکھا، پھر جلدی ہی نظریں دوبارہ جھکا لی۔ اب انہیں کیا کہتی کہ ان کے نواسے نے رات اس کے ساتھ کتنی بے رحمی کی ہے، کیا اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ بھی اس سے ناراض ہو؟ کچھ نہیں ہوتا امی، اپنا گھر ہے، اس کا کوئی روایتی سسرال نہیں جو یہ ان سب جھنجھٹوں میں پڑی۔ جشم کی چھٹی والے دن دیر تک سونے کی عادت ہے، جبکہ بیا ہمیشہ سے ہی جلدی اٹھ جاتی ہے۔ اب بیچاری اٹھ گئی تھی تو اکیلے کمرے میں کیا کرتی؟ اچھا کیا کہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ جشم بھی خود ہی آ جائے گا، پریشان مت ہو، سمینا بیگم اس کی طرف داڑھی کرتی ہوئی بولی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے دفاع میں بولی۔ ان کی بات اور بیا بھی مسکرا کر چہرہ ان کے کندھے پر رکھ کے پھر ان سب کے بہت روکنے کے باوجود بھی بیا نے ناشتے میں ملازمہ کی بہت مدد کروائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ مگر وہ یونی کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال سکتی تھی، اس لیے کوکنگ نہیں کرتی تھی۔ اب ٹائم ہے تو کیوں نہ صحیح ٹرائی کر لیا جائے۔ پھر اس نے ٹیبل اور ناشتہ لگا، وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی۔ تبھی میر جشم افندی بھی بلیک جینز شرٹ پر لائٹ جیکٹ پہنے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ سیڑھیاں اترتا دکھا۔ بیا کا دل تو اسے ایک نظر دیکھا ہی دھڑک اٹھا تھا، مگر وہ جلدی سے خود کو قابو کرتی سینڈوچ کی ڈش ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی۔ دیکھا کتنی ذمہ دار بیوی ہے تمہاری، آج کچن میں گھس گئی ہے کہ ناشتہ میں بناؤں گی۔ وہ سلام کرتا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھا تو نجمہ بیگم اسے دیکھتی مسکرا کر بولی کہ ہاں ذمہ دار شوہر کا تو خیال نہیں۔ محترمہ کو بغیر میرے اٹھنے کا انتظار کیے صبح اٹھتے ہی نیچے بھاگ گئی۔ اس نے ایک کار داغ نظر سامنے کھڑی بیا پر ڈال کر طنزیہ کہا تو اس نے برا سا منہ بنایا، تو اس میں غلطی تمہاری ہے، صبح جلدی اٹھا کرو نا۔ ملکہ بیگم کی بات پر وہ سنجیدگی سے بغیر کوئی جواب دیے اپنی پلیٹ پر جھکیا، جبکہ بیا اب شرمندہ سی ہوتی وہیں کھڑی رہی۔ بیا بچے بیٹھو جشم کے ساتھ اور شروع کرو ناشتہ۔ سمینا بیگم کی آواز پر وہ بوکھلا سی گئی، مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ جیسے آہستہ سے اس کے قریب آتی اس کی بائیں جانے والی کرسی پر بیٹھتی۔ جشم اس تمام دورانیے میں خاموش رہا۔ پھر سب ناشتے کے بعد کاموں میں لگ گئے، جبکہ ان دونوں کو اوپر بھیج دیا گیا۔ ریسیپشن کل کا رکھا گیا تھا تو سمینا بیگم نے ان دونوں کو آرام کرنے کو کہا۔ وہ دونوں کمرے میں تو جشم نے گور کر اسے دیکھا جو جلدی سے بیڈ پر لیٹی کمبل خود پر اوڑھ چکی تھی۔ اس سے پوچھ کر نیچے گئی تھی تو وہ بلند آواز میں دوڑا تو بیا کام کر رہا کہ جشم اب بیڈ تک آئے، اس کے پاس لیٹ کر کمبل کھینچ کر دونوں پر لپیٹا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، وہ ہمت کرتی ہوئی بولی۔ وجہ آپ نے رات میں میری کوئی بات نہیں سنی؟ وہ پھر سے ایموشنل ہوتی ہوئی بولی تو جشم نے اچانک ہی اسے خود سے لگایا۔ تم ضرورت سے زیادہ ہی نازک ہو بیا، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ نرمی سے پیش آؤں، اور یقین سے زیادہ نرمی سے پیش نہیں آیا جا سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا کیونکہ واقعی رات اس نے خود کو بہت کنٹرول کر رکھا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ بیا کو تکلیف مت ہو، مگر وہ نازک جان اتنا بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ضرورت سے زیادہ نازک نہیں، آپ ضرورت سے زیادہ ظالم ہیں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں ہی صحیح مگر کہہ گئی تھی اس کی اتنی ہمت پر جشم ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی کہاں اپنا ظلم دکھایا ہے تمہیں بی بی ڈال، ابھی تو صرف ٹریلر تھا، آہستہ آہستہ بس تم تھوڑی مضبوط ہو جاؤ، پھر تمہیں اپنے جنون، اپنی شدتوں اور بقول تمہارے اپنے ظلم سے روشناس کرواؤں گا۔ اس کی بات پر بیا نے ہونٹ باہر نکالے۔ جشم کی نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اس کے ہونٹ دیکھ کر وہ پل ہی بل میں اسے نیچے کرتا خود اوپر ہوا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنے انابی لبوں میں جگڑ لیا۔ اچھے سے اپنی خواہش پوری کر کے پیچھے ہوا تو بیا نے ناراضگی سے چہرہ پھیر لیا۔ پھر جشم نے 2 گھنٹے لگا کر اسے منایا تھا، اس کے بعد دونوں کل کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ ان کی شادی کے 5 ماہ بعد ہی بیا کی طرف سے خوشخبری ملی تو سمینا بیگم اور جشم بہت خوش ہوئے تھے۔ دونوں نے ہی اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ ان دنوں جشم کی محبت بیا کے لیے اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بیا خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ جشم اس کی بہت کیئر کرتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، مگر ساتھی کے وقت ساتھی کرنا وہ ابھی بھی نہیں بھولا تھا۔ بیا کی تھوڑی سی لاپرواہی اسے آگ لگا دیتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ غصے سے بیا کو 1-2 لگا ہی دے۔ پھر اس کی محبت میں وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور شادی کے پورے 1.5 سال بعد اللہ نے انہیں پیارا سا بیٹا عطا کیا جس کا نام جشم نے فارس رکھا تھا۔ فارس میں سب گھر والوں کی جان بستی تھی۔ بیا کا تو بس نہیں چلتا تھا، سارا دن اور رات اسے خود میں ہی بھیج کر رکھے۔ البتہ جشم کو پھر فارس کی وجہ سے بیا کا خود کو یوں نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، تو اس نے 1 سال کے فارس کی سمینا بیگم کو سونپ دیا۔ بیا کے بہت احتجاج کے باوجود بھی اس کی ایک نہیں چلی تھی اور فارس سمینا بیگم کے پاس رہنے لگا تھا۔ پھر انہوں نے نازیہ کو ہائر کیا، تب بھی بیا نے جشم کی
بہت منانے کی کوشش کی تھی مگر یشم کی نا ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ ماما کی جان یشم شرٹ لیس واش روم سے باہر آیا تو اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے یہ مٹھاس بڑے الفاظ گونجے تھے۔ اس نے ہفکی سے ان دونوں کو دیکھا تھا جو ایک دوسرے میں مگن تھے۔ بیا نے فارس کو بیڈ پر لٹا رکھا تھا اور خود اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس پر مکمل جھکی ہوئی تھی۔ وقفے سے اپنے بال اس کے چہرے پر سہلاتی تو کمرے میں فارس کی کھلکھلاہٹیں گونج اٹھی۔ یشم سنجیدگی سے آقا اپنی طرف لیٹ گیا تو بیا نے بے بسی سے دیکھا جو اب سال پر کچھ کر رہا تھا۔ شکل ہی بتا رہی تھی کہ وہ غصہ ہے مگر کنٹرول کر رہا ہے۔ سرو، اس نے آہستہ آواز میں کہا اور پھر فارس پر جھکی مگر اس کی بڑبڑاہٹ جیسے یشم کو غصہ نکالنے کا موقع دے گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے موبائل سر پر رکھتا اٹھا اور بیا کو کھینچ کر تکیے پر گراتے اس پر جھکا۔ فارس نے پہلے تو غصے سے باغ کو دیکھا، پھر بیزاری سے وہ اٹھ بیٹھا اور رخ ان دونوں سے موڑ کر سامنے دیوار پر لگی LED کی طرف کر لیا جہاں اس کے پسندیدہ کارٹون لگے تھے۔ بیا کی آنکھیں اب شرارت سے مسکرا رہی تھی، مطلب اب وہ اپنی بڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے، ذرا پھر سے کہنا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غصے سے کڑا تو بیا نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اور ایک ادا سے مسکرائی۔ وہی جو آپ کو اس وقت محسوس ہو رہا تھا ہمیں ساتھ دیکھ کر۔ بغیر کسی ہوب کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو یشم نے گور کر اسے دیکھا۔ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اچھا اگر چاہوں تو ابھی تم دونوں کو الگ کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے طرز کھا ہی لیا ہے تو تم مجھے تیش مت دلاؤ کہ واپس تم دونوں کو تمہاری اوقات یاد کروا دو۔ وہ چیرتا ہوا غصے سے بولا، یش پلیز آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ پر اگر فارس اور میں دونوں قریب ہیں تو اس کا مطلب میں آپ کو بھول جاتی ہوں۔ خود سوچی بھلا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ وہ اب کی بار سنجیدگی سے بولے تو یشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی دکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے بھول نہیں سکتی مگر میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتا، بیا فارس کے ساتھ بھی نہیں۔ وہ شدت پسندی سے بولا تو بیا کا دل کیا ساڑ پیٹ لے، آپ کا بھی ہون ہے، فارس صرف میرا بیٹا نہیں جو آپ مجھے اس سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ ہفکی سے بولی تھی، یہ جو بکواس تم نے کی ہے ابھی مطلب جانتے ہو اس کا؟ ہاں، اس کی بات کا مفہوم شاید کچھ اور ہی سمجھا تھا اس لیے برکتا ہوا بولا۔ بیا نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا پھر اپنی بات یاد آئی تو خود پر دو لفظ بیچی کہ کس کے سامنے کیا کہہ گئی تھی۔ آپ ہر بات سیریس لے جاتے ہیں، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کی حد کہا تھا۔ اس کی بات پر یشم نے سر ہلایا پھر اچانک اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہوا، البتہ بیا اس کی حرکت پر آج بھی شرما گئی تھی۔ یشم نے فارس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اسے پیار کرنے لگا تو بیا بھی مسکرا کر ان کے قریب ہوئی۔ اب کمرے میں پھر سے فارس اور بیا کی کھلکھلاہٹیں گونجی تھی اور گستاخانہ ان دونوں کے ساتھ یشم کے کہکے بھی گونج رہے تھے۔